أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مولى الشان ما هي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأهل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ رمضان مبارک کی ان رحمتوں و برکتوں کو نچھاور کرتا ہوا آج ہمارا یہ سلسلہ جو درس قرآن کا ہے وہ اس رمضان کا دوسرے جمعے کی رات ہے. آج مغرب کی اذان کے بعد کیونکہ اسلامی لحاظ سے دن کا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے 12واں روزہ رکھا، لیکن اب 13ویں روزے کی رات ہے اور 14 اپریل ہے. برادران اسلام، یہ رمضان جو ایک عشر گزر چکا، دوسرے عشر کی بھی ہم درمیان میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ بہت برکتوں، بہت رحمتوں اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام مغفرت کا، بخشش کا، اللہ کو رضا کرنے کا اور اپنی خطاؤں، اپنی گناہوں کو جسمانی بھی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے یہ روزہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے، مرتبے اور مقامات کی طرف ہمارے کوئی رجحان پیدا کرتا ہے. اور یہ رمضان کا 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی. اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ تھا. 17 رمضان مبارک کو 313 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت میں اتنے فنا تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی. وہ ان طاقتوں سے ٹکرا گئے، وہ ان باطل قوتوں سے ٹکرا گئے، وہ ان شیطانی قوتوں سے ٹکرا گئے جنہوں نے انہیں مکہ میں رہنے کی اذیتیں دی تھی. جو ایک طاقتور قوم تھی، جو قبیلے کے سردار تھے، جو ابو جہل جس کے اندر تھا، جس کے اندر اکرمہ تھا، جس کے اندر عقبہ طیبہ تھا، تمام تر وہ طاقتیں، جنہوں نے وہ قوتیں، وہ کردار، جنہوں نے مکہ کے معظمہ کے اندر مسلمانوں کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اجیرن کیا ہوا تھا، وہی طاقتیں آئے مقابلے میں. اور یہاں پر اصحابہ کرام کیا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ. دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، اسی کی ذات پر بھروسہ تھا. اور اسی کی ذات پر بھروسہ کر کے میرے پیر و مرشد، جن کا جو عرس مبارک انشاءاللہ تعالی اس 19 رمضان کو جو آنے والا چند دنوں بعد 17 کے بعد 19 رمضان ہے، 21 اپریل ہے، ہم نے اس وجود کا، جن کا جو تکیہ جو تھا، جو توکل تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، انہی کی ذات پر توکل کر کے میرے پیر و مرشد جو ہے اس علاقے میں آئے تھے، ان پختونوں کے علاقے میں آئے تھے. یہ پختونوں کے علاقے میں آپ تشریف لائے، مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا انتخاب کیا ہے،
اس پختون قوم کا حضور نے انتخاب کیا ہے. اس پختون قوم کے اندر ہم نے ایک جولانی پیدا کرنی ہے, ان کو بشارت دینی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے اس علاقے کو منور کرنا ہے. تو آپ تشریف لائے. آپ نے یہاں پر قبائل کے اندر پورے آپ دورے کرتے تھے. اس وقت سے لے کر آپ کے بزرگوں نے فقیر پی سے ملاقات کی. آپ کے بزرگوں نے بھی اس طرح جناب وہ امین صاحب سے ملاقات کی, اور طرح جتنے بھی لوگ سے جو جہادی قوتیں تھے ان سے انگریز کے خلاف مل کے انہوں نے قوت جمع کی. آپ یہاں پر میرے پیر و مرشد جب تشریف لائے, آپ نے بھی وہی جو رواج تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو وہی تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کا جو راہ تھی, اسی راہ کو اپناتے ہوئے اس امت کے اندر آپ نے ایک جولانی پیدا کی, ایک قوت پیدا کی. آپ اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے. آپ نے امت مسلمہ کو اپنا مسلک چھوڑو مت, دوسروں کے مسلک کو چھیڑو مت کے اصول پر اتحاد کرنے کے لیے آپ نے اس وقت جو ہے ایک سیاسی, آپ نے جو اس معاشرتی معاملات کو, جو یہ جو معاملہ پاکستان میں آئینی طاقتیں چل رہی ہیں, اس کے لحاظ آپ نے جماعت علماء اسلام آئینی گروپ کے سربراہ بھی منتخب ہوئے. آپ جماعت علماء اسلام آئینی گروپ کے سربراہ تھے. 19 رمضان کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے. صبح کے ٹائم, صبح فجر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن انشاءاللہ تعالی آپ کے مزار جو گلی باغ میں ہے اس کے اوپر جو ہے نا, وہاں پر مزار پر جو علم بلند کیا جاتا ہے, دعائیں کی جاتی ہے, درود کی محفلیں ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, پھر امت کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی ہے. آپ تمام تر مسلمانوں کو بغیر کسی فرقے, بغیر کسی تعصب سے اس فقیر کے ساتھ الفقر فقری والفقر منی کی جو حقیقت پہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے حضور کی عشق میں فنا دے. آپ فرماتے تھے مولا تیری مرضی, یعنی اس کی مرضی کو اپنے اوپر مقدم رکھا, اپنی ذات کو موقر کیا, آپ امت کو ایک کرنے کے لیے کردار ادا کیا. اسی طرح پھر جو ہے نا آپ کی اس زندگی کی جو یہ عرس ہے, یہ ہم عرس کو ایک رسم کے طور پر نہیں مناتے میرے بھائیوں. یہ آپ کا عرس ایک مشن ہے. تغزو الہند استحکام پاکستان امن کانفرنس ہوتی ہے کیونکہ آپ تغزو الہند کے لیے, حضور کے وعدے کی تکمیل کے لیے آپ اس بر صغیر سے حیدرآباد تک سے اٹھ کے یہاں پر آئے تھے. آپ کا منشا و مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا تھا. اسی لیے ہم جو ہے ہر سال جو آپ کے عرس کو, جو آپ کی رسم نہیں, آپ کے مشن کے مناسبت سے ہم جو ہے تغزو الہند استحکام پاکستان امن کانفرنس کرتے ہیں. یعنی استحکام پاکستان کب آئے گا؟ جب مسلمان تغزو الہند کے لیے حضور کے وعدے کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائے گی. تمام امت مسلمہ کو, خاص کر مردان کے غیور میں کرام کو, خاص کر مردان کے مذہبی حلقوں کو, خاص کر مردان کے عسکری حلقوں کو, خاص کر مردان کی انتظامیہ کو, وکلا برادری کو, سیاسی حمایتین کو, تمام نوجوانوں کو, ہر تنظیم کے سربراہوں کو, ہر پارٹی کے لوگوں کو میں ایک بحیثیت مسلمان مدعو کرتا ہوں جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آئی ہے, حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس فقرہ کی مشن کا آپ بھی حصہ بنیے اور حضور اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہوئیے. آج یہ مملکت میں جو حالات انتشار آ چکے ہیں, اس انتشار سے نکلنے کا حل بھی حضور کے وعدے کی تکمیل ہے. آج ایک عجیب قسم کا ایک ٹکراؤ پیدا کر دیا جا رہا ہے, عجیب ماحول اس معاشرے کے اندر. یہ وہی اسکرپٹ ہے, وہی اسکرپٹ ہے. چہرے بدلے ہیں, کوئی قانون نہیں بدلا, کوئی نظام نہیں بدلا. جس طرح سے اس سے پہلے کی حکومتوں نے نکلنے کے بعد فوج کے گریبان کو ہاتھ ڈال لیا, فوج کے گریبان کو پکڑ لیا کہ ہمیں فوج نے نکالا. اب بھی جو نکلنے والے حکمران ہیں انہوں نے فوج کے گریبان کو ہاتھ ڈال لیا کہ ہمیں فوج نے نکالا. یہ کیا ہو رہا ہے اس مملکت کے اندر؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ذرا آپ تھوڑا سا مسلمانوں توجہ کریں. خدا نے اس رمضان کو, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اس پاکستان کو جو 27 رمضان کو ملا تو اس کی قدر کرے. آج اسی طرح جو شیطانی طاقتیں, جس طرح لیبیا کی قذافی کا آپ نے حشر دیکھا, جس طرح آپ نے دیکھا عراق کے اندر صدام کی کتنی مضبوط حکومت تھی, کس طریقے سے اندر انتشار پیدا کر دیا گیا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا,
دو طاقتیں ہیں اس زمین کے اوپر، ایک ہندوستان، ایک اسرائیل. عربوں کو تباہ کر دیا گیا تحفظ اسرائیل کے لیے کہ اسرائیل مضبوط ہو، اور ہند کو مضبوط کرنے کے لیے، ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے کمزور پاکستان کی ضرورت ہے. اسی لیے فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑا رہے. میرے بھائیوں، یہ پاکستان کی فوج یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. خدا را ان کی قدر کرے. یہ تکفیر و یہ تکبیر میں اپنے سیاست کے اندر آ کر یہ اپنی مضبوط فوج کو کمزور نہ کرے. اتنی سیاسی کشمکش میں بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان نے شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا. اللہ اور بھی طاقت عطا کرے تاکہ یہ قوت مضبوط، کیونکہ اسلام کا قلعہ ہے، قلعہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی کفر جو ہے نا کمزور ہوگا. اسلام کے قلعے کو مضبوط کرو، کفر کو کمزور کرو. یہ کافر طاقتیں پاکستان کو کمزور کر رہی، ہندوستان کو مضبوط کر رہی. تو فقراء کا مشن کیا ہے؟ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان میں استحکام لانا ہے. اب پاکستان میں استحکام کس طرح آئے گا؟ استحکام پاکستان کیسے ہوگا؟ کیا استحکام پاکستان کے لیے یہ جو ایک دوسرے کے خلاف دستوں گریبان ہیں، ہم صرف سیاست کرسی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہم لگے ہوئے ہیں، کیا اس پاکستان میں اس طرح استحکام آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بین الاقوامی سازشیں کس طرح ہیں؟ ایک بات میں مختصر رکھ دو، کسی میں یہ فقیر کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، کسی سیاست سے تعلق نہیں رکھتے، کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. ہم تو سماع المسلمین کی بنیاد پر امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک تھوڑی سی مختصر سی بات کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. اس مختصر وقت میں اپنا مضمون سمجھانا پڑتا ہے. یہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کا ترانہ قومی ترانہ، پاکستان کا پھول اپنا ہے. ہمارے مملکت کے جو ہے اپنے جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں. کھیل ہمارے مملکت کا کیا تھا؟ ہمارے پاکستان کا کھیل ہاکی تھا، ہمارے ملک کا کھیل ہاکی تھا. اب ہاکی میں کیا تھا؟ میں نے بڑے غور و توجہ سے سنا، محسوس کیا، دل میں ایک بات آئی. آپ لوگوں کو میں دھڑک کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے پارٹی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کسی پارٹی سے کوئی وہ نہیں، کوئی خفا ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے. میں اللہ اس کے رسول کی بات کو آج تک ہمکار کوشش کرتا ہوں کھل کے بتاؤ کہ پاکستان کا جو کھیل تھا وہ ہاکی تھا. ہاکی میں مسئلہ کیا تھا؟ ہاکی میں مسئلہ یہ تھا کہ تمام کھلاڑی اکٹھا ہوتے تھے. اکٹھا ہونے کے بعد جو کپتان ہوتا تھا وہ نعرے تکبیر مارتا تھا اور اللہ اکبر کہہ کے پورے جتنے بھی کھلاڑی ہوتے وہ میدان میں پھر جاتے تھے. اور ایک ایسی سازشیں ہوئی اس مملکت کے اندر، ایک ایسے چیز کو لا دیا گیا جو ہمارا کھیل بھی نہیں. ایک شیشے کے ترماس نے ہمارے مملکت کے جو نظام کو ایک ایسا بدل دیا کہ تعظیم ادب بڑوں کی ختم ہو گئی. اس مملکت کا جو ہے نا ایک سازش کے تحت ایک چیز لا کر ہم پر مسلط کر دی. ہمارے جو ملک کا جو کھیل تھا، جو ہاکی تھا، اس کو آج اس مملکت میں کوئی پہچانتا بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں. یہ ہوتی سازشیں بین الاقوامی، یہ ہوتی سازشیں، یہ ہوتی تہذیبوں کا ٹکراؤ، یہ ہوتی ہمارے ذہنیت پر کس طریقے سے کیموفلیج کر دیا گیا ہے اس میڈیا کے ذریعے. آج کھلاڑیاں بنا دیا گیا ہے. اور ایک کھلاڑی تو اس ملک کے ہاکی تھا، جو کھیل تو ہاکی تھا، اس ملک کا کھیل تھا. اس کھیل کا نام و نشان مٹا کے ہر گلی کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے تھے، کیا ہے جی ہم جو ہے کرکٹ کھیل. تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ میں عرض کرتا چلوں، جس طریقے سے پاکستان کی فوج اور یہ پختون، یہ پاکستان کا قبائل جو علاقہ تھا، یہ پاکستان کی بغیر پیسوں کے سپاہی تھے. 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں جب افغانستان میں روس آیا، میں خود اس مارکے میں الحمدللہ میرے پیر و مرشد نے روس کو دعوت اسلام دی تھی. آپ نے ان کی کتابوں سے اس کو دعوت اسلام دی تھی. کہا تھا کہ ماسکو اور ٹوبان کے رہنے والوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تم مقدس، تم لشکروں کی جو کیا ہے جو تم یہاں پر آؤ گے. یہ افغانستان میں جو یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ان کی زبان میں ایک لفظ کہا گیا، جو مقدسوں کی لشکرگاہ کو تم آؤ گے، یہاں پر 8 سال 8 مہینے جنگ کرو گے، تمہارا قبرستان بنے گا. یہ ان کی کتاب میں لکھا تھا، دعوت اسلام دی. اس کے بعد الحمدللہ یہ فقراء کے لشکر جاتے تھے، اپنی استطاعت کی مناسبت سے اپنے کردار ادا کرتے رہے افغانستان کے اندر. یہ جتنا بھی قبائل کی پٹی تھی، یہ بن شاہی سے لے کر جو ہے نا میران شاہ تک جتنی بھی قبائل کی پٹی تھی، یہاں پر کوئی پاکستانی فوجی کوئی باغ نہیں تھا. ایک کسی کی جرت نہیں تھی، کسی روسی فوجی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس جو
لائن کہا جائے وہ پار کر کے جو پاکستان کے قبائل کی حدود میں آ جائے. اتنا پرامن علاقہ, اتنا پاکستان کے ساتھ یہ ایسا علاقہ تھا کہ پورا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے بیلول اور پاکستان کے جو ہے نا یہ بغیر پیسوں کے سپاہی تھے. ہم نے دیکھا ان فقیروں نے آنکھوں سے جو ہے نا اسکول کے جو جھنڈے ہوتے تھے, پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا, وہ پتھروں کے اوپر جو وہاں پر جو ہے نا پتھر ہوتے اس کے اوپر بچے بیٹھ کے وہ پاک سرزمین شاد کے یہ جو نغمہ گاتے تھے, پاکستان کا گانا گاتے تھے, پاکستان کا ترانہ گاتے تھے, پاکستان سے محبت تھی, الفت تھی, چاہت تھی. یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ آپ نے دیکھا کس طریقے سے قبائل اور پاکستان کی فوج کو آپس میں لڑا کر ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا اب تحفظ ہندوستان و تحفظ اسرائیل کی جنگ میں اپنے 80,000 لوگوں کو ہم نے خود شہید کر دیا. آج تک تاریخ اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی مسلمان فوج اپنی رعایا کے اوپر اپنی ہی لوگوں کے اوپر اس نے جہاد کیا رد الفساد کے نام سے, کیونکہ فساد تو مفسدین یہ فسادی ہے. اس طرح یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کے لحاظ سے یہ ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں. آج لڑا دیا ہماری فوج کو, جو پاکستان کی فوج اور جو پختون تھے, جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا یہودی دیکھتے ہیں وہ 100 سال کی پالیسی بناتے ہیں, برہمن دیکھتے ہیں وہ 100 سال کی پالیسی بناتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کالگنان میں لکھا ہوا ہے, ویدوں گیتاؤں میں لکھا ہوا ہے, ان پختونوں کا ذکر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے جس طریقے سے طارق بن زیاد کا ذکر اس کتاب میں لکھا ہوا تھا, جو کتاب وہاں پر اس مندر میں رکھی ہوئی تھی. اس طرح ان کے مندروں میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں, جو نقشے رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ پختون اٹھیں گے جو ہندوستان کو مسلمان کریں گے اور اسرائیل کو ختم کریں گے. انہوں نے کیا کیا, اس پاکستان فوج کو اور پختون کو آپس میں لڑا دیا. یہ فرعون ہے, یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے بچوں کو مار کے یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب موسیٰ پیدا نہیں ہوگا. ارے اللہ نے جب فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پروان دی, انشاءاللہ یہ پختون حضور کے وعدے میرے پیر و مرشد اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے کہ اس پختون کو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ یاد دلائے, ان کو بشارات دے کہ بداول الاسلام مغرباً سعود و غربا. ارے آپ نے اٹھنا ہے, اٹھ کے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہند کے بانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. آپ جو کوہستان کے رہنے والے ہیں, ارے جو پختون ہیں, ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ اگر دین کو سیکھنا ہے, دین کو محفوظ کرنا ہے, شہروں سے نکل کے پہاڑوں میں جاؤ. ان پہاڑوں میں دین ہے, یہاں سے اٹھیں گے جو لشکر ہے جو ہندوستان کو مسلمان کرے گا, اس زمین پہ امن کو قائم کرے گا, اس زمین پہ خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرے گا. تو میرے بھائیوں, میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد, جس کا عرس یہ 19 رمضان کو منایا جاتا ہے, آپ سب کو اس فرقوں سے ہٹ کر, سیاست سے ہٹ کر ایک امت کے طور پر آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے. بھائی تشریف لائے, آئیے, آپ دیکھیے کہ اس فقیر کامل نے کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے کس طرح ہندوستان کے مندروں مٹوں میں گھس کر کہا, جس طرح 5,000 کے قریب ہندوؤں کو کس طرح آپ نے مسلمان کیا, کس طریقے سے آپ کے ہاتھ پر جو پنڈتوں نے اسلام قبول کیا, کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل جو آج بھی ہندوستان کے کتب میں موجود ہے, ہم جو یہ پیر و مرشد نے ہمیں سکھایا. آپ 10 میں فرمایا کرتے تھے, آپ اکثر 10 میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس قوم نے اٹھنا ہے, اٹھ کے حضور کی حمد کو قائم کرنا ہے کہ حضور صادق الامین ہے, سچا نبی ہے, اللہ نے آخری نبی اس زمین پر بھیجا ہے. تو اللہ رب العالمین کا جو اس قوم کو حضور کے ذریعے وعدہ کیا, انشاءاللہ وعدہ تکمیل تک پہنچے گا. یہی میرا پیغام ہے. آج اس پاکستان کے اندر اگر امن لانا چاہتے ہو, اس پاکستان کے اندر اس بدامنی کو ختم کرنا چاہتے ہو, اس سیاسی تکفیر کو ختم کرنا چاہتے ہو, اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے کو جس فقیر نے جو اپنے پیر و مرشد سے سیکھا ہوا ہے, آپ کو آئیے دعوت دیتا ہے اس لڑائی کو ختم کرنے کا. اس فقراء کے پاس ایک حل ہے, اس حل کے طرف چلتے ہیں. ارے فوج کی عزت و وقار کو قائم کرتے ہیں, ارے اس سیاست کو ختم کر کے اس مملکت کے اندر حضور کے بنائے ہوئے طریقے پر اللہ کا منتخب کردہ قانون, اللہ کا منتخب کردہ قانون, اللہ رب العالمین نے جس قانون کا انتخاب کیا ہے, اللہ رب العالمین نے جس قانون کا انتخاب کیا ہے,
اللہ رب العالمین نے جس نظام کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے انسان کو بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کی ہے، خلافت کے لیے کی ہے۔ ارے خلافت ہی دراصل اس کاغذ کا ٹکڑا جو آئین ہے بار بار معطل ہو رہا ہے، اس کو واپس بحال کرنے کا طریقہ قرآن کے آئین کو نافذ کرنا ہے، قرآن کے آئین کو نافذ کرنا ہے، مقصد انسانیت کو بتانا ہے۔ تخلیق انسانیت اس واسطے نہیں ہوئی، اللہ نے تخلیق انسانیت کا طریقہ بتایا۔ وما خلقت الجن والانس، جن و انس کی تخلیق کیوں کی؟ الا ليعبدون، بندگی کے لیے۔ ارے ہم تو اس کے بندے بننا ہے، عبد الرحمن بننا ہے، عبد الشیطان نہیں بننا۔ ان شیطانی طاقتوں کا، ان فرعونی طاقتوں کا، ان شیطانی سازشوں کا اگر توڑ ہے، میرے پیر و مرشد نے قرآن سے سکھایا ہے، اس قرآن کو پکڑ لو، قرآن کے طریقے کو اپنا لو، قرآن کے طریقے پر عمل کر لو، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، اس ملک میں امن ہو جائے گا۔ اور خلافت ہی دراصل اس امت کو متحد کرنے کا، خلافت ہی دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کا، تغزو الہند کا، اس زمین پر امن کو قائم کرنے کا یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک جگہ ہے جو بچی ہے۔ آپ نے دیکھا ان 72 سالوں میں سیاست کا حال، مارشل لاؤں کا حال کیا ہوا؟ کیا آپ اس طریقے سے جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اس زمین کے اوپر اللہ اور رسول کے نظام کو نافذ کیا، آپ اور ہم سب نے مل کر، اور اس طاقت سے آپ کو تو اللہ نے ایٹمی طاقت دی ہے، الخالد ٹینک دیا، میزائل دیے، ٹیکنالوجی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جذبہ دیا ہے، سب سے بڑی بات ایمان دیا ہے۔ تو اس ایمان کی طاقت پہ ہم اور آپ سب نے اٹھنا ہے اور اس پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر سازشوں سے پاک کرنے کا حل قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پورے مرشد نے قرآن سے جو حل بتایا، جو آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا ہے، وہی حل جو ہے اس زمین پر امن قائم کر سکتا ہے۔ خلافت علی منہاج نبوتی اس زمین پر امن کو قائم کر سکتی ہے، سکون لا سکتی ہے، مسلمانوں کی تزلیل کو ہم سے بدل سکتی ہے، مسلمانوں کی فرقوں سے نکال سکتی ہے، اور امت مسلمہ کو جو ہے جسے کہتے امت محمدی بنا سکتی ہے، حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر، اور امت مسلمہ ہوا سما مسلمین کے راہ پر چلے۔ یہی فقیر کا پیغام ہے۔ آج سب کو ایک مرتبہ پھر صبح جو 19 رمضان کو 21 اپریل کو صبح فجر کی نماز کے بعد گلی باغ مردان کے اندر آپ کے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن کی مزار مبارک پر جو ہے وہاں پر جو ہے نا علم کلمے کا چڑھایا جاتا ہے، درود سلام کی محفل ہوتی، تلاوت ہوتی اور دعا ہوتی۔ آپ سب کو اس میں بھی شرکت کی دعوت ہے۔ اور 3 بجے کے بعد جو تغزو الہند کانفرنس ہے، استحکام پاکستان امن کانفرنس، آپ سب کو اس میں شرکت کی فقیر دعوت دیتا ہے۔ آئیے فقیر، اگر کسی کا کوئی سوال ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے۔ یہ فقیر اسی معاشرے کا فرد ہے، اسی علاقے میں پیدا ہوا ہے، یہیں پر اس عمر کے 60 سال تک پہنچا ہے، اسی علاقے میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسی علاقے میں قرآن پڑھا ہے، اسی علاقے سے میں نے اپنے پیر و مرشد سے جو ہے نا جو درس نظامی لی ہوئی ہے، تمام تر علم سب کچھ میرے پیر و مرشد نے ہمیں پڑھایا ہے، تمام کتابیں پڑھائی ہیں، سیاست کا پڑھا ہے، بخاری پڑھی ہے، مشکوات پڑھی ہے، ہم نے سب کتابیں پڑھی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے، کسی سے کوئی بیر نہیں، کسی سے کوئی تکفیر نہیں، کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آپ ہم سب جو ہے نا مسلمان ہیں، ہم سب مل کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا، یہی فقیر کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔